بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، پیارے ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک نبی کی خوبی کو معلوم کر کے جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور لانا ضروری ہے، کیونکہ آدمی خوبیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ صرف ایک نام والے آدمی کو کروڑوں کی بھیڑ میں نہیں جانا جاتا۔ کروڑوں کے انسانوں میں جس کے صفات بنتے ہیں اور جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کی بدولت ہی کسی انسان کو جانا جاتا ہے اور وہ مشہور ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے نام کے اعتبار سے ویسے کئی آدمی ہیں، اس کی شکل والے کئی آدمی ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی شکل والے اور ایک ہی نام والوں میں ایک آدمی بہت مشہور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ خوبیاں اس کے جیسے دوسرے نام والے کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ خوبی ایک آدمی کی شکل صورت کے جیسی اور 10 آدمیوں کی شکل صورت ہے، لیکن یہ آدمی مشہور ہوتا ہے، حالانکہ اس کی شکل والے دوسرے بھی ہیں، لیکن یہ مشہور ہوتا ہے اپنی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی صفات سکھائیں، خوبیاں سکھائیں۔ ہر صحابی خوبیوں والے تھے، انبیاء بھی خوبیوں والے اور صفات والے تھے۔ انسان اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے بھولنے والا بنایا، انسان کو اللہ نے غلطی کرنے والا بنایا، انسان کو اللہ نے ناشکرا بنایا، انسان کو اللہ نے ظالم بنایا، انسان کو اللہ نے جاہل بنایا، انسان کو اللہ نے کنجوس بنایا۔ ساری برائیاں انسان کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا برائیاں تو تمہارے اندر ہیں، لیکن
ان برائیوں کو دور کرنے کی محنت کر کے اچھائیوں کو ان برائیوں کے بدلے میں لاؤ، اسی میں تمہارا امتحان۔ برائی تو میں نے ہر انسان میں رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کرنے کا جذبہ بھی میں نے رکھا اور نیکی کرنے کا جذبہ بھی میں نے رکھا، اور تمہارے اندر میں نے برائیاں رکھ دی، اب تم محنت کر کے ان برائیوں کو دور کر کے اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرو، اسی میں تمہارا کمال ہے۔ اگر تم محنت نہیں کرو گے برائیوں کو دور کرنے کی اور اچھائیوں کو اپنی زندگی میں، خوبیوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی، تو کیا ہوگا؟ برائیاں ویسی رہیں گی۔ برائیوں کو سیکھا نہیں جاتا۔ دنیا میں آج کوئی ایسی یونیورسٹی یا ایسا کالج یا ایسا انسٹیٹیوٹ یا ایسا اسکول یا ایسا ٹیوشن پوائنٹ یا ایسا ٹیٹوریل کوئی بتا نہیں سکتے کہ جس میں یہ سکھایا جاتا ہو کہ چوری کیسے کی جاتی ہے، جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، غیبت کیسے کی جاتی ہے، کسی کا مال ناجائز طور پہ کیسے ہڑپا جاتا ہے، کیسے گالیاں دی جاتی ہیں، یہ کوئی نہیں سکھاتا۔ کوئی ایسا ٹیچر ہے ہی نہیں سکھانے والا۔ دنیا میں ہر طرف دیکھو خوبیاں سکھانے والے ہیں، علم دینے والے ہیں، اچھائیاں سکھانے والے ہیں، برائیاں نہیں سکھائی نہیں جاتی۔ برائیاں تو خود بخود ہیں، محنت کرنا پڑتا ہے برائیوں کو دور کرنے کی۔ گھر میں کچرا ڈالنے کے لیے محنت نہیں کی جاتی، کوئی باہر سے دھول لا لا کے گھر میں نہیں چھوڑتا۔ ایک تھیلی لے کے گئے، دھول لے کے آئے اور گھر میں ڈال دیے، پورا دھول آ گئی۔ دھول گھر میں لگانے کے لیے محنت نہیں لگتی، اور جھاڑ کے پتے گرانے کے لیے محنت نہیں لگتی، کچرا گھر میں بکھیرنے کے لیے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر صفائی کی فکر نہیں کریں گے تو خود بخود کچرا آ جائے گا۔ برائیوں کو دور کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو ایک برائی سے 100 برائیاں پیدا ہوں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا، یہ نظام ہے۔ تو کچرا دور کرنے کے لیے صفائی کرنا پڑے گا، صفائی کے لیے محنت لگے گی، کچرے کے لیے محنت نہیں لگے گی۔ گھر بنانے کے لیے محنت لگے گی، 100 آدمیوں کو بلانا پڑے گا، پلمبر کو، الیکٹریشین کو، اور پھر مزدور کو، میستری کو، کلر ڈالنے والے کو، کارپینٹر، سب کو بلانا پڑے گا، سب سے کام لینا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، بہت وقت لگے گا۔ اسی گھر کو بنے بنائے گھر کو بگاڑنے کے لیے صرف ایک ڈرائیور کافی ہے، جو بلڈوزر لا کر کے چلا دے تو فوری گھر دھڑام سے گر جائے گا، اس کے لیے وقت بھی نہیں لگے گا۔ گھر بننے کے لیے 6 مہینے لگیں گے، گرانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، دھڑام سے گر جائے گا۔ برائیوں کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کی محنت برائیوں کو دور کر کے اچھائیوں کو برائیوں کے جگہ پہ لانا، یہ نبیوں کی محنت۔ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی یہی ہے، مدرسوں کی محنت بھی یہی ہے، علماء کی محنت بھی یہی ہے کہ امت سے برائیاں دور ہو جائیں، اچھائیاں امت کے اندر آ جائیں، لوگ خوبیوں والے بن جائیں۔ یہ انبیاء کی محنت، علماء کی محنت کہ اچھائیاں ہماری زندگی میں آئیں، خوبیوں والے ہم بن جائیں، برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ویسے تو بہت سی خوبیاں، لیکن نمایاں طور پر بہت زیادہ ان کی محنت جس پہ ہوئی، بہت زیادہ خوبی ان کے اندر جو تھی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پارہ 16 کے اندر، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کے واقعے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب میں، قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کے واقعے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
اس میں دو خوبیاں، تین خوبیاں، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی تھے. وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی تھے. رسول اور نبی یہ خوبی اپنے اندر لانا یہ ہماری بس کی بات نہیں. یہ اللہ جس کو بنائے نبی اور رسول، جس کو چن لے نبی اور رسول بنانے کے لیے، وہ اللہ کی نظر ہے اور اللہ کا انتخاب ہے. اللہ جس کو چاہے چن لیتے ہیں، سلیکٹ فرماتے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میں نبی بننا چاہوں، کوئی اور نبی اور رسول بننا چاہے، نہیں بن سکتا. ہاں، نبی و رسول کا جو کام ہے، ان کی جو محنت ہے، وہ محنت کو میں اپنا سکتا ہوں. ان کی محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، وہ محنت اپنا سکتا ہوں، مگر نبی اور رسول نہیں بن سکتا. یہ اللہ کی کا کام ہے، اللہ رب العزت کا انتخاب. لیکن اس میں ایک اور خوبی، صادق الوعدی، وعدے کے سچے تھے. یہ خوبی ہمیں اپنے اندر لانا کہ وعدہ ہم جو بھی کریں اس وعدے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں اور پورا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے متعلق دو حدیثیں بیان فرمائی. ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ وعدہ ایک قرضہ ہے. جیسے قرض لے کر کے قرض ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، ایسے ہی وعدہ بھی ایک قرض کی طرح ہے. اگر میں کسی سے وعدہ کروں، کوئی کسی سے وعدہ کرے، تو وعدہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس سے وعدہ کر رہا ہے اس سے گویا قرض لے رہا. جیسے وہ قرض ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا فرض ہے، ضروری ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا وعدہ یہ واجب ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. مومن کا وعدہ. آج ہم اپنی زندگیوں میں کتنے وعدے کرتے ہیں، وعدے کر کے بھول جاتے ہیں. آج ہمارا جیسے انشاءاللہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے اللہ کے نام کا مس یوز کیا، اللہ کے نام کا ہم نے غلط استعمال کیا. اگر کسی کے سامنے یوں کہے آپ آئیں گے نا فلاں جگہ پہ، کل جائیں گے ہم لوگ، آئیں گے نا، انشاءاللہ بول رہا ہوں. بھائی انشاءاللہ بولے تھے اس کا مطلب تو نیاتیں بولے تھے. ایسا مشہور ہو گیا کیونکہ انشاءاللہ کہہ کر ہم اللہ کے نام کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتے. ہمارا اگر آنے کا ارادہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم نے مزاج بدلا اپنا، اللہ کے نام کا ہم نے غلط استعمال کیا. نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ بول دیے ہیں، اس کا مطلب پکا وہ آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ آئیں گے. آج ہمیں اللہ کے نام کا ایسا استعمال کرنا چاہیے. دل میں نہیں ہے اور کہے اللہ چاہے تو انشاءاللہ. ایسا مشہور نہ کریں جو ہم نے مشہور کر دیا. آج جھوٹ ہے تو جھوٹ کے لیے انشاءاللہ بہت ہے. ایسے ہی وعدہ کر کے بھی ہم جھوٹا وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ میں کروں گا، میں آؤں گا، میں دوں گا، دیتے نہیں، کرتے نہیں، آتے نہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. وعدہ خلافی کرنا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان والے کی خوبی نہیں ہے، یہ منافق کی عادت ہے. جو بے ایمان ہوتا ہے وہ بے ایمان کی عادت ہے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا. لوگوں میں ایک یہ بھی عادت مشہور ہو گئی ہے، عام بن چکی ہے ایک عادت کہ کوئی کسی سے کچھ پوچھ لے، کوئی چیز پوچھے یا کچھ رقم پوچھے تو ان سے وعدہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. مثال کے طور پر کھلم کھلا بتا دیتا ہوں. مثال کے ذریعے ایک آدمی کو کسی سے ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، اس نے فون کر کے پوچھا، بیچارہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. اس نے آپ پر بھروسہ کر کے 10 لوگوں کو پوچھنا کیا ہے، 10 لوگوں کو پوچھے بغیر ایک سے پوچھ لیں گے میرا کام بن جائے گا. 10 لوگوں کو پوچھیں گے
تو میرا وقار اور عزت کا مسئلہ ہے، کیوں میں 10 لوگوں کے منہ میں پڑوں؟ اس لیے ایک آدمی سے وہ فون کر کے یا پھر مل کر کے پیسے مانگتا ہے اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے کہ میں فلاں پریشان ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اب یہ بندہ اس سے یہ کہتا ہے کہ ہاں میں دوں گا، کوشش کروں گا یا دوں گا، دو میں سے کوئی ایک بات۔ اب یہ بندہ 10 کو نہیں پوچھا، اس ایک آدمی سے پوچھا اور پوچھ کر کے اس کی آدھی پریشانی دور ہو گئی، اس کے ہاں کہنے پر، وعدہ کرنے پر اور کوشش کی بات کرنے پر۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کوشش کر رہا ہے، اب اس کا فون آئے گا، اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ کوشش کے بعد جب کیا تو امید لگا کے ہے کہ اس کا فون آئے گا، وعدہ کیا کہ میں دوں گا تو پھر یہ بلا کر کے دے گا، یہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب فون نہیں آیا، مل کر پورا ایک دن ہو گیا، پھر یہ پہنچتا ہے اس کے پاس کہ کل میں آپ سے ذکر کیا تھا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ ہاں کروں گا، ہاں دوں گا، حالانکہ اس کا ارادہ دینے کا نہیں ہے۔ آج ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں اور اس کو فیشن بنا لیے، سامنے والے کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں ہے، اوپر سے وعدہ کر کے اور کوشش کرنے کی بات کر کے سر ہلا کر ہاں کہہ کر اس کو ایک اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے تھے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، کسی کو انکار کرنا ہوتا تھا تو فوری منع نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے۔ 3 کام کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا 3 کام کرتے تھے۔ مشورہ اور دعا دیتے تھے کہ آپ فلاں کے پاس اگر آپ جا کر کے پوچھیں، حضرت عثمان کے پاس، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، ان کے پاس جا کر کے پوچھیں تو بہتر رہے گا، آپ کا کام بنے گا۔ ساتھ میں دعا دیتے تھے، اللہ آپ کا کام بنا دے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں دینے کے لیے میں نہیں دیتا، انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سمجھ جاتا تھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، اسی لیے آپ کسی اور کا پتہ بتا رہے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی دے رہے ہیں، میرا کام بنے گا۔ فلاں جگہ جاتا تھا تو اس کا کام بن جاتا۔ ایک کام یہ کرتے تھے۔ دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتا تو یوں کہتے تھے کہ انشاءاللہ اگلی بار میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، مجھ سے ملنا اگلی مصیبت میں یا اگلی پریشانی۔ اب نہیں ہے بھی نہیں کہتے تھے، اگلی بار میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ تیسرا کام آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ پھر محدثین نے فرمایا انسانوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ پہلا انسان واقع میں اس کی ضرورت ہے، بیچارے کی مجبور ہے، نہیں مانگتا ہے، اس کی عادت نہیں ہے قرضے مانگنے کی، آیا ہے مصیبت میں تو اس کے لیے کسی اور جگہ کا راستہ بتاتے تھے، اس کا کام نکل جاتا تھا۔ انسانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ پریشانی چھوٹی سی پریشانی پر بہت گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اس پریشانی کے لیے اب اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموخواہ کے قرضے میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ اب میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس بھی مت جاؤ، تھوڑا رکو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ اگلی بار کا وعدہ کرتے تھے کہ اور بڑی پریشانی ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے، تو اس وقت میں دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا۔ یہ نہیں کہتے تھے، سامنے والے کی نفسیات، اس کے سچویشن کو دیکھ کر کے آپ اگلی بار کا وعدہ کرتے تھے۔ تیسرا، جس کو قرضوں کی عادت پڑ گئی، اس سے لینا، اس کو ڈبانا، اس سے لینا، اس سے لینا، اس سے لینا، پھرا دینا، نہیں دینا، ایسے اگر کوئی مزاج والے ہیں اور ان کی عادت بن گئی ہے قرضے کی، محنت کچھ نہیں کرتے، بس منگنا، قرضہ منگنا اور قرضہ مانگ کر کے نہیں دینا واپس، ایسی جن کی عادت ہے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے خاموشی اختیار فرماتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ وہ 1 سے 2 مرتبہ پوچھ کر کے ارے حضور اس عمل کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، یہ سمجھ لے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ آج امت میں وعدہ کر کے
خاموشی اختیار کی جاتی ہے، یہ خاموشی اختیار کی جاتی تو اچھا تھا، لیکن وعدہ کر کے ہاں کہہ کر کوشش کروں گا کہہ کر وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ آدمی کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس کی اصلاح کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس بات کی ہم اصلاح کریں۔ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر تین طرح کا جواب دیں، اگر ہے تو فوری دے دیں، نہیں ہے تو یہ تین طرح کا عمل کریں، مگر کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کریں۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، اپنے والد سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ ذبح کیجئے مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے لے گئے، وہ لیٹ گئے ذبح ہونے کے لیے، مگر وعدہ خلافی انہوں نے نہیں کی، وعدے کے سچے تھے۔ اور تیسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی نظر میں پسندیدہ تھے، ان کے اعمال ایسے تھے، خوبیاں ایسی تھیں کہ اللہ ان کو پسند کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانا ہے، اپنے گھر میں نماز کا اور زکات کا حکم دینا ہے۔ گھر میں نماز اور زکات کا حکم اس لیے کہ گھر میں اگر ہم ماحول بنائیں گے تو دوسروں تک دعوت کا پہنچانا آسان ہوگا۔ اکیلا آدمی سب پر محنت کرے ناممکن ہے، اگر گھر والوں پر محنت کرے تو یہ گھر والے ہی اس کے کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، گھر سے گھر چراغ جلتا جائے گا۔ اکیلا لے کر نکلا چراغ تو ہوا میں بجھ جائے گا۔ دین کی محنت اپنے گھر سے شروع ہو، گھر میں ماحول بنائیں۔ میرے بھائیوں، ماحول ہی اصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں کہ ماحول اصل ہے۔ ماحول اگر بنائیں گے دین کا، بے دین بھی ماحول میں آ کر دیندار بنے گا۔ اگر ماحول ہمارا بے دین والا رہے گا تو دیندار بھی ماحول میں آ کر بے دین بنے گا۔ اس لیے ماحول ضروری ہے۔ نبیوں نے اپنے گھر کا، اپنے ماحول کا، اپنے محلے کا ماحول دینی اور اسلامی بنایا تھا، توحید والا بنایا تھا۔ آج بھی ہمیں اپنے علاقے کے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلام کا اور دین کا اور ایمان کا بنانے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہم کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔